چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلے بیان میں پڑھا تھا طہارت کا بیان۔ کس کا بیان؟ طہارت یعنی پاکی۔ طہارت مانے اب ہم نے پڑھا تھا کہ اس کی دو قسمیں ہیں۔ کون کون سی؟ صغرا اور کبرا، یعنی چھوٹی طہارت اور بڑی طہارت۔ ٹھیک ہے، چھوٹی طہارت کیا تھی؟ وضو۔ چھوٹی طہارت وضو اور بڑی طہارت غسل۔ آج ہم اسی وضو اور غسل کے بارے میں پڑھیں گے۔ غسل کے بارے میں۔ اب یہ جو وضو ہے نا، اس وضو کے اندر فرض کتنے ہیں؟ غسل کے اندر کتنے فرض ہیں؟ اب دیکھو کیسے پڑھیں گے ہم۔ یہ وضو، تو وضو کے کتنے فرض ہیں؟ 4۔ کتنے فرض ہیں؟ 4۔ پہلا فرض کیا ہے؟ پہلا فرض ہے کلی کرنا فرض نہیں ہے، پہلا فرض ہے چہرہ دھونا۔ کیا فرض ہے؟ چہرہ دھونا۔ دوسرا فرض کیا ہے وضو کا؟ ہاں، دونوں ہاتھوں کو، فی الحال ہم دیکھتے ہیں دونوں ہاتھوں کو دھونا، دونوں ہاتھوں کو دھونا۔ اور تیسرا کیا ہے؟ سر کا مسح کرنا۔ اور چوتھا دونوں پاؤں دھونا، دونوں پاؤں دھونا۔ ٹھیک ہے، یہ ہم نے یہ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ ٹھیک ہے، فرائض وضو۔ یہ وضو کے کتنے فرائض ہو گئے؟ 4 فرائض۔ اب ہے چہرہ دھونا۔ ٹھیک ہے، پہلے تو یہ سمجھو کہ وضو میں ہم جن اعضاء کو دھوتے ہیں نا، بدن کے جن حصوں کو دھوتے ہیں نا، ان کو کیا بولتے ہیں؟ اعضائے وضو۔ کیا بولتے ہیں؟ اعضائے وضو۔ اعضاء جمع ہے عضو کی۔ کس کی جمع ہے؟ عضو کی۔ تو اعضائے وضو کا مطلب ہوا وہ حصے جن کا وضو میں دھونا فرض یا سنت ہے۔ فرض یا سنت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص وضو کرتا ہے تو جن اعضاء کو وہ دھوتا ہے، قیامت کے دن وہ اللہ کی بارگاہ میں جب جائیں گے تو ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ وضو کے اعضاء کیا کر رہے ہوں گے؟ یعنی جن اعضاء پر وضو کیا جاتا ہے وہ ان کے اعضاء روشن ہوں گے۔ وہ اعضاء کیسے ہوں گے؟ اور قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو تمام لوگوں میں سے کیسے پہچانیں گے؟ یہ جو وضو کے اعضاء ہے نا، ان وضو کے اعضاء کے ذریعے پہچانیں گے کہ یہ چمک رہے ہوں گے لوگوں کی۔ ٹھیک ہے، یہ کس کی حدیث ہے؟ بخاری شریف کی بھی حدیث ہے اور مسلم شریف کی حدیث بھی ہے کہ قیامت کے دن جو وضو کے اعضاء ہیں یہ کیا کر رہے ہوں گے؟ چمک رہے ہوں گے۔ اور ایک اور حدیث پاک ہے کہ مفتاح الجنتی الصلاۃ۔ کیا ہے؟ مفتاح الجنتی الصلاۃ، کہ جنت کی کنجی کیا ہے؟ نماز۔ جنت کی کنجی کیا ہے؟ نماز۔ اور نماز کی کنجی کیا ہے؟ وضو۔ ومفتاح الصلاۃ الوضو۔ یہ ختم ہو گیا کیا؟ ومفتاح الصلاۃ الوضو۔ تو جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی کیا ہے؟ وضو ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ وضو کس قدر جو ہے ضروری ہے۔ وضو کس قدر ضروری ہے۔ بغیر وضو کے نماز انسان نہیں پڑھ سکتا، بلکہ اگر کوئی شخص بغیر وضو یا غسل کے، یعنی اس کے اوپر غسل فرض تھا یا وضو فرض تھا اور اس کو پتا تھا کہ میرے اوپر غسل فرض ہے یا مجھے وضو نہیں ہے، اس کے باوجود نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا، نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا اور یہ سوچا کہ نماز ہی تو ہے، چھوٹی چیز ہے، مطلب اس کو ڈر لاحق نہیں ہوا، اس کو خوف نہیں ہوا، اور بغیر وضو کے نماز کو حقیر جان کر کے کھڑا ہو گیا، تو وہ آدمی کافر ہو جائے گا۔ وہ آدمی کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا، اسلام سے نکل جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے نماز کا مذاق اڑایا، اس نے نماز کا کیا مذاق اڑایا۔ تو لہذا یہ بات سمجھو کہ وضو اور غسل کس قدر ضروری ہے، یہ طہارت صغرا اور کبرا کس قدر ضروری ہے۔ تو لہذا وضو کی جو 4 فرض ہے ان کو یاد رکھو: چہرہ دھونا، دونوں ہاتھوں کو دھونا، سر کا مسح کرنا اور دونوں پاؤں کو دھونا۔ لیکن کہاں تک دھونا؟ جیسے یہ چہرہ ہے تو چہرہ دھونے کی حد کیا ہے؟ ہمیں چہرہ کتنا دھونا ہے؟ چہرہ کس کو کہیں گے؟ تو یہ بال اگنے کی جو جگہ ہے، یہ جگہ، اس کو کیا کہیں گے؟ پیشانی۔ تو اس پیشانی میں جو بال اگنے کی جگہ ہے، یہاں سے لے کر کے جو ہماری ٹھوڑی ہوتی ہے، اس ٹھوڑی کے نیچے تک دھونا۔ اس ٹھوڑی کے، تو یہ تو ہو گئی لمبائی میں حد۔ چوڑائی میں حد کیا ہے؟ چوڑائی کی حد میں ہے
ایک کان کی لو، یہ اس کو بولتے ہیں لو، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی، اس کے بیچ میں جتنا حصہ ہے اس کو چہرہ بولیں گے۔ اتنے حصے میں سے اگر تھوڑی سی بھی جگہ باقی رہ گئی، بچ گئی، تو آپ کا وضو نہیں ہوا، آپ کا وضو نہیں ہوا۔ اچھا اسی طرح ہاتھوں کو دھونا ہے، تو ہاتھوں کو کہاں تک دھونا ہے؟ کونیوں سمیت، کونیوں تک نہیں، کونیوں سمیت، یعنی کونیوں بھی اس کے اندر شامل ہیں، داخل ہیں۔ اسی طرح سر کا جو مسح کرنا ہے، تو جو فرض مسح ہے وہ کتنا ہے؟ چوتھائی سر کا، کتنا ہے؟ چوتھائی سر، کتنا؟ چوتھائی سر، مطلب سر کے آپ 4 حصے کرو، سر کے کتنے حصے کرو؟ 4، دماغ میں 4 حصے فرض کرو اگر سر کے، تو اس کا جو چوتھا حصہ ہے وہ دھونا کیا ہے؟ فرض ہے۔ وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ادھر سے دھوئیں، آپ ادھر بھی اگر چوتھائی حصہ ادھر سے بھی بھیگ گیا، ادھر سے بھیگ گیا، اس طرف سے بھیگ گیا، جدھر سے بھی بھیگ گیا، آپ کا وضو ہو جائے گا، آپ کا وضو ہو جائے گا۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم سنت کے اوپر عمل کرتے ہیں، اور سنت کیا ہے؟ پورے سر کا مسح کرنا۔ سنت کیا ہے؟ پورے سر کا مسح کرنا۔ تو چوتھائی کا بھی اگر کسی نے کر لیا تب بھی وضو ہو جائے گا۔ اس کے بعد سنتیں ہم بعد میں پڑھیں گے، فی الحال کیا پڑھ رہے ہیں؟ فرائض۔ تو فرائض میں سے پہلا بنا چہرہ دھونا، اس کی حد کیا ہے؟ بال اگنے کی جگہ سے لے کر، بولو، کی جگہ سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ہاتھوں کو کہاں تک دینا؟ کوہنیوں سمیت۔ کیا بولو گے؟ کوہنیوں سمیت، یعنی کوہنیاں بھی اس کے اندر شامل ہے، کوہنیوں سمیت۔ اور سر کا مسح چوتھائی۔ دونوں پاؤں کو دھونا ہے ٹخنوں سمیت۔ کس سمیت؟ ٹخنوں سمیت۔ جو ہمارے ٹخنے ہوتے ہیں ان ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کو دھونا کیسے؟ ٹخنوں سمیت، ٹخنوں سمیت۔ یہ تو ہو گئے وضو کے فرائض۔ کس کے فرائض؟ وضو کے فرائض۔ اب آؤ غسل، جو طہارت کی دوسری قسم تھی کبرا۔ طہارت کی دوسری قسم کیا تھی؟ کبرا۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ غسل۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ غسل۔ اس کے جو ہے کتنی قسمیں ہیں؟ اس کے فرائض کتنے ہیں؟ 3۔ اس کے کتنے فرائض ہیں؟ 3 فرائض ہیں۔ کون کون سے؟ کلی کرنا، یاد رکھو، کلی کرنا وضو میں جو ہے سنت ہے، وضو میں کیا ہے؟ سنت ہے، لیکن غسل میں کیا ہے؟ فرض ہے۔ یہ بعد میں بتائیں گے کہ اس میں کیوں، وضو میں کیوں جو ہے وہ سنت ہے اور غسل میں کیوں فرض ہے، یہ بعد میں بتاؤں گا۔ فی الحال آپ یہ یاد رکھو کہ کلی کرنا جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ فرض ہے۔ تو کوئی بھی حصہ منہ کے اندر جو ہے پانی پہنچنے سے نہیں رہنا چاہیے جہاں آسانی سے پانی پہنچ سکتا ہے۔ اسی طرح دوسرا کیا ہے؟ ناک میں پانی چڑھانا، ناک میں پانی چڑھانا۔ اب ناک میں پانی کیسے چڑھانا ہے کہ یہ جو ہمارا ناک ہے نا، یہ ناک کا جو پچھلا حصہ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں ناک کا بانسا۔ کیا بولتے ہیں؟ ناک کا بانسا۔ اب ایسا نہیں کہ پانی لگا لیا ناک کے ساتھ اور چھوڑ دیا، ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ پانی کو تھوڑا سا کھینچنا ہے، تھوڑا سا کھینچنا ہے، زیادہ بھی نہیں کھینچنا کہ دماغ میں پہنچ جائے پانی اور آپ کو تکلیف ہو، تھوڑا سا آپ کو کھینچنا ہے تاکہ یہ ناک کا جو بانسا ہے نا اس تک پانی پہنچ جائے، اس تک پانی پہنچ جائے۔ اور تیسرا ہے پورے بدن پر پانی بہانا۔ تیسرا کیا ہے؟ پورے بدن پر پانی بہانا، پورے بدن پر پانی بہانا۔ یہ ہم نے پڑھ لیے وضو کے 4 فرض اور غسل کے 3 فرض۔ اس کے بعد ہم جو ہے سنتیں بھی پڑھیں گے، وضو کی اور غسل کی۔ پھر یہ بھی پڑھیں گے کہ کن چیزوں کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں کی وجہ سے غسل کرنا پڑتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے کہ طہارت کی 2 قسمیں ہیں، صغرا کبرا۔ صغرا جیسے وضو، کبرا جیسے غسل۔ وضو میں 4 فرض ہیں، چہرہ دھونا، دونوں ہاتھوں کو دھونا، سر کا مسح کرنا، دونوں پاؤں دھونا۔ چہرے کی حد کیا ہے؟ بال اگنے کی جگہ سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور کونیوں کے ہاتھوں کی کونیوں سمیت دھونا ہے، سر کا مسح چوتھائی کا کرنا ہے، اور دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دینا۔ غسل کے 3 فرائض ہیں، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اور پورے بدن پر پانی بہانا۔ چلو اس کو یاد رکھ لینا اور اپنی کاپی کے اوپر اس کو اسی طریقے سے اتار لو، یاد رہے گا۔